اننتناگ کوچنگ سینٹر ایسوسیشن نے آج انتظامیہ کے نئے جاری کردہ حکم نامے کے خلاف احتجاجی دھرنا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کوچنگ سینٹرز کو آخر پر بند کرنا تھا، مگر انتظامیہ بار بار پہلے کوچنگ انسٹیٹیوشنز کو کیوں بند کر رہی ہے۔ اننتناگ سے محمد عامر راہ کی ایک خاص رپورٹ کشمیر کراؤن کے لیے۔ میرا نام وسیم راجہ ہے اور میں اننتناگ ایکٹ ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے ایز حیثیت سے کام کر رہا ہوں یہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل جیسے انتظامیہ صبح ایک سوئفٹ ایکشنز میں آ گئی اور انہوں نے آنت فانت میں سارے انسٹیٹیوٹس کو بند کر دیا۔ تو ہم نے ان سے اتنی ہی ریکویسٹ کی، کچھ دن پہلے آپ نے جو 100% ویکسینیشن پروگرام کرایا تھا، ہم نے بچوں کو ٹیکہ کروایا تھا، آدھے بچے بیمار پڑ گئے، وہ ابھی بھی کلاس رومز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آنت فانت میں یہ آرڈر کیسے جاری کیا گیا، اور سارے بچے جنہوں نے آلریڈی فیس بھری ہوئی ہے وہ بھی در بدر پھرتے مار رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ آپ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ 3 سال سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہی ہے 370 پہلے جب ریووک کیا گیا، تو اس کے بعد پھر 2020، 21 اور 22 آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس خالی یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیکٹر کو، یعنی دیٹ مینس ایجوکیشن سیکٹر کو ہی یہ نشانہ بنا رہے ہیں، ٹارگیٹ بنا رہے ہیں۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ یہ بالکل پتہ ہی سب کو کہ اس میں میکسیمم لوگ ان ایمپلائڈ ہیں، جنہوں نے پرائیویٹ بورونگز کی ہیں اور اپنا پیسہ اٹھایا ہے اور اس میں انویسٹ کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے مہربانی کر کے، ہماری ایک مودبانہ گزارش ہے ایل جی صاحب سے، پلیز آپ اس میٹر کو اچھے سے دیکھ لیجیے۔ جو آپ نے پروٹوکالز رکھے ہیں، SOPs آپ نے ہمیں جاری کیے ہیں، ہم ان پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی سینٹر اس پر پورا عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ ایکشن لیجیے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، ہم اس پہ آپ کو کوآپریٹ کریں گے، مگر مہربانی کر کے ایسے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ اب وہ پتہ ہی ہے کتنے سالوں سے یہاں پر ملٹنٹ سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سارے بچے تھوڑی نہ باہر جا سکتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں ایجوکیشن۔ یہاں پر لوکل آئٹس جن کی میگر انکمز ہیں، وہ اس سیکٹر پر سر ڈیولپ ہے۔ تو مہربانی کر کے میری گزارش ہے ایل جی صاحب سے، ہمارے یہاں جو ڈپٹی کمشنر ان سے میری گزارش ہے، پلیز آپ دیکھ لیجئے، آپ ہر ایک سینٹر کو اچھے سے چیک کیجئے، ہر ایک چیز سے سیکورٹائز کیجئے، اس کے بعد ہی ان کو الاؤ کیجئے آپ۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ والی جنریشن اگر نہیں پڑھ پائی تو آگے آپ دیکھیے گا یہ کچرا جمع ہو جائے گا۔ آپ خود یہ ایگزامپل لے لیں، افغانستان میں کیا ہوا، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ ہیں، لوگ گنوار ہیں۔ سیم از دا کیس ود آور سوسائٹی رائٹ ناؤ، ہم سیم وہی چیزیں جھیل رہے ہیں۔ اب میری گزارش پیرنٹ سے بھی ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس پہ تھوڑا غور فرمائیں، کیونکہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، انہوں نے اپنی محنت کی کمائی بچوں پہ لگا دی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس نے 1.5 لاکھ روپیہ فیس دیا ہوا ہے نیڈ کوچنگز کے لیے۔ اب یہ بتائیے وہ کیسے ریفنڈ لیں گے اس فیس کا، یہ بتائیے مہربانی کر کے۔ میں اننت ناگ سے ہوں، ہم کے پی روڈ پہ کوچنگ سینٹر چلا رہے فرام لاسٹ 10 to 15 ایئرس۔ وی ہیو انویسٹڈ لاٹ آف منی آن دیٹ، ہم نے بہت ہی پیسہ اس پہ کیا ہے، لون لیا ہے بینک سے۔ ابھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا آرڈر نکلا ہے کہ لاک ڈاؤن لگے گا، سب سے پہلے جو ٹارگیٹ سافٹ ٹارگیٹ ان کا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ یعنی کہ مارکیٹ آپ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے سنڈے مارکیٹس وہ کھلے ہوتے ہیں، اس پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اگر فلی کوآپریٹ کیا ہے ایڈمنسٹریشن سے، ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آئی کہ آپ کو یہاں پہ ٹیکہ کاری کرنے، یعنی کہ ویکسینیشن ڈرائیو چل رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنے کوچنگ سینٹرز اویلیبل کیے، ہم نے کلاسز بالکل چھوڑ دیے، ان کو کلاس رومز اویلیبل کیے کہ آپ کیجئے یہاں پہ پوری طرح سے آپ ویکسینیشن ڈرائیو چلائے۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے کنوے کیا آپ کے لیے کتنا یہ فائدہ مند رہے گا، آپ ٹیکہ کاری کیجئے، آپ ویکسینیشن ڈرائیو میں پورا ساتھ دیجئے۔ ہم نے پورا ان کا کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ۔ ابھی ایڈمنسٹریشن آ رہا ہے کہ آپ پورا لاک ڈاؤن کیجئے۔ ہم نے بینک سے لون لیا ہے، ہم نے بلڈنگس رینٹ پہ لی ہے، اس پہ لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا۔ ابھی ہم اب ایڈمنسٹریشن بول رہے ہیں آپ پورا لاک ڈاؤن کیجئے۔ آپ ہمیں بتائیے وہ ہم نے بلڈنگ والے سے جو رینٹ دی ہے وہ کہاں سے نکلے گی؟ اس کے بارے میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں ایل جی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے آپ سافٹ ٹارگیٹ کیوں یہ ایجوکیشن سیکٹر بن رہا ہے؟ تھینک یو۔ ہماری یہی التجا ہے وردی ایڈمنسٹریشن سے، مطلب اگر یہ وائرس اتنا ڈیڈلی ہے تو ایٹ لیسٹ اگر ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن سیکٹرز بند کر رہی ہے تو یہ لاسٹ ہونا چاہیے جو بند ہو جائے، تو اور سب سے پہلا ایجوکیشن سیکٹر ہونا چاہیے جو کھلے گا آگے ان فیوچر۔ تھینک یو۔ چل جو میں اننت ناگ سے
कोचिंग सेंटर का एक ऑनर बोल रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और हर साल हम 10% कोटा के तहत बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। तो इस साल करीबन डायरेक्टर एजुकेशन ने 11,000 से ऊपर बच्चों को 10% कोटा में सिलेक्ट किया है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि 10% कोटा वाले जिनको हम मुफ्त में पढ़ा रहे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन या दीगर सहूलियत कैसे ले सकते हैं, जबकि वो कोचिंग सेंटर में एक पैसा भी फ़ी नहीं पे करते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, वो ऑनलाइन के लिए कैसे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, तो ऑफलाइन क्लासेस फिर से रिज्यूम होनी चाहिए। थैंक यू। रिजल्ट के बारे में बताइए। हाँ, कोई बैक नहीं है। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट 25 साल से बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते आ रहे हैं। अब 2021-22 सेशन में मुख्तलिफ एग्जाम्स की कोचिंग जैसे 11th-12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और एंट्रेंस कोचिंग जैसे नीट एंड JEE के लिए दाखिले का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के द्वारा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर कोर्सेज जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, टेली, GST, शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑन स्पॉट मेगा स्कॉलरशिप भी दस्तियाब है। देर न करें और अपने बेहतर कल के लिए आज ही एडमिशन लें। हमारा पता है ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, मट्टू कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस रोड, नजदीक JK बैंक ब्रांच, अमीरा कदल, श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6006752050 और 9797018585। थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर, कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।